बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं आज बैरिस्टर साद रसूल साहब, कुछ ही देर में हमें आमना शेख साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। वज़ीर आला पंजाब, जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी मरियम नवाज साहिबा, तो उनका एक मौक़िफ़ है जो कि उसूली मौक़िफ़ उसको कहा जाता है। वो अवाम को उन्होंने जो बताया भी और जो करने पे वो कोई करता है नहीं करता, बहरहाल वो एक सियासी डिबेट है, लेकिन उनका जो उसूली मौक़िफ़ रहा वो यही कि ब्यूरोक्रेसी में किसी किस्म की भी सियासी मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, और ये उन्होंने हमेशा ही दो टोक इसका ऐलान किया। अब उसी की बुनियाद पर, उसी पॉलिसी पर अमल करते हुए उन्होंने सियालकोट के एडीसी को जो है ना सिर्फ कुछ सबूत या उनके खिलाफ कोई शवाहिद सामने आने के बाद उनको हटा दिया, बल्कि गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जो ये फैसला किया गया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत तशवीश पाई जा रही है, और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही वफाकी वजीर उस पर एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सियालकोट पे अगर कोई फैसला हुआ तो मुझे एटलीस्ट उसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और उनकी जो ट्वीट है मुतनाज़े, जो कि उस पर बहुत बात भी हो रही है, हम भी देखेंगे कि ये जो ट्वीट है क्या उससे कोई ताने बाने जुड़ते हैं या नहीं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, अब असद कैसर जैसी शख्सियात, वो ये कह रहे हैं कि 2018 के जो इंतखाबात हुए उसके बाद जो हमने हुकूमत संभाली, इमरान खान भी उससे नाखुश थे, हमने गलती कर दी कि हमें वो हुकूमत एक्सेप्ट करनी पड़ी या हमने हुकूमत की या ली। इस पर बात करते हैं जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ खुशामदीद भी कहूँगी आपको। ये बताएं कि सबसे पहले तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात की जो खबरें आ रही हैं, जो ये बातचीत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो हम हमेशा सुनते रहे और उसका नुकसानात भी हमने देखे हैं, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्या है? सबसे पहले तो मैं आपकी इस प्रिजम्पशन से ज़्यादा एग्री नहीं करता माजरतन कि मरियम नवाज साहिबा का एक जो काम है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंटरफेरेंस ना हो। मैंने कहा कि वो अवाम को कहती हैं या अवाम को बताती हैं। अवाम को तो वो ये भी कहती है ना कि पाकिस्तान में क्या, दुनिया में भी कोई प्रॉब्लम, उनका एक मौक़िफ़ रहा जी। लेकिन अगर आप किसी राह चलते बंदे से पूछें कि मरियम नवाज साहिबा की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, हर सियासतदान के बारे में कुछ अच्छी बातें होती हैं, हर इंसान के बारे में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। अगर आप उनसे पूछें कि अगर आप आवाम से जिनके ऊपर वो उनकी हुकूमत है, पंजाब के अवाम से पूछें, पाकिस्तान भर के अवाम से पूछें कि मरियम साहिबा की गवर्नेंस को क्या चीज़ डिफाइन करती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में मिलेंगी। आपको सुनने में मिलेगा कि वो हर जगह पे अपनी तस्वीर लगा देती हैं। आपको सुनने में मिलेगा कि सोशल मीडिया पे बहुत तशहीर होती है, टिकटॉक्स, दीगर चीज़ें। आपको सुनने के अंदर ये भी मिल सकता है कि उन्होंने ईद उल बकर के बाद लाहौर में इत्र का स्प्रे करवाया। इस तरह की आपको सुनने में मिल सकती हैं चीज़ें। शायद सब सैर फहरिस्त उसमें यह है कि हर चीज़ पे वो अपनी तस्वीर लगा देती हैं, लेकिन जो भी वो लिस्ट होगी 5 चीज़ों की, 8 चीज़ों की, 10 चीज़ों की, उसमें मैं तकरीबन बेट लगाना चाहता हूँ कि कोई शख्स भी उन टॉप 3, 4, 5 चीज़ों में ये नहीं कहेगा कि और एक बात मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत की है कि ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेरेंस नहीं होती। ये तो कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है। सब लोगों का भाई, जो पंजाब पुलिस ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब पुलिस सिविल सर्विसेज का हिस्सा है। आप सीएसएस का इम्तिहान पास करके पुलिस सर्विस के अंदर जाते हैं। जो पंजाब पुलिस है, जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, जो रियासत के इंतज़ामी निज़ाम का हिस्सा है, क्या वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर काम नहीं कर रही? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो एक सियासी जमात को पंजाब के अंदर टारगेट कर रही है और बाकियों को नहीं कर रही? कि बाकियों के जलसे जुलूस, छोटी मोटी चीज़ें, गैदरिंग्स हो रही हैं, एक की नहीं हो रही? अगर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है तो ये क्या है? आप सियालकोट तो एक बात सामने आई कि वही एडीसीआर साहब भी नहीं कहना चाहिए, वही एडीसीआर जो रिटर्निंग अफसर थे ख्वाजा साहब के पर्सपेक्टिव के अंदर, वही एडीसीआर है। बाय द वे, एडीसीआर का मतलब है एडिशनल या असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, यानी कि वो पटवार के इंचार्ज थे, वो उस इलाके के ज़मीनों और पटवार के इंचार्ज थे। भाई आप ये स्कैंडल तो अभी आया है, आप किसी बंदे को सियालकोट में फ़ोन कर लें, किसी ऐसे शख्स को जिसका सियालकोट में थोड़ी पब्लिक डीलिंग हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पीपल्स पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, नून लीग का हो, पीटीआई का हो, किसी से बात कर लें, उनसे पूछें कि सियालकोट के मामला कौन चला रहा था, वो आपको ये ब्यूरोक्रेट और 2 और बंदों के नाम बता देंगे। अच्छा। इसी तरह आप किसी से पूछ लें सरगोदा में क्या हो रहा है, शेखुपुरा में क्या हो रहा है, तो आपको लोग 2-2, 4-4 लोगों के नाम बता देंगे, खासतौर पर जो इलाकाई लोग हैं, जिसमें से कम से कम एक ब्यूरोक्रेसी का जरूर तस्करा होगा। अब और किसी का क्या कहना? ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह चुके हैं
کہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں 50% سے زیادہ وہ جا انہوں نے رہے اسی ہیں. ناراضگی میں کہا, میں اسی ٹویٹ کا ذکر کر رہی تھی. میرے خیال میں تو وہ مریم نواز سے ناراض ہے تو انہوں نے جن کہا کے بارے میں ادھر کے بیوروکریٹ کا ذکر کیا تو پھر سب کا کرتا چلوں. شاید ہو سکتا ہے, لیکن میری اس میں کیا سا رہی تھوڑی سی اتنی سی ہے کہ زبان زد عام ہے سارے پاکستان کے اندر کہ آئی جی پنجاب صاحب اور سی سی پی او لاہور کا پلان ہے کہ وہ جس دن یہ حکومت گری تو وہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے اور کدھر جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ ان کا پلان ہے, مطلب پلیز اس کو یہ کوئی خبر نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو گریپ وائن ہے, جو وسپرز ہیں, وہ اسی طرح کی باتیں کریں کہ فلاں بیوروکریٹ بھی چلا جائے گا, فلاں بیوروکریٹ بھی چلا جائے گا. اب اور کیا, حکومت کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا, آپ اور میں کیا بات کریں, حکومت کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ یہ سب کا خیال ہے. تو یہ کوئی ایک اے ڈی سی آر, ایک ضلع سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے ایک اونر کے تو پھر ایک کے خلاف کیوں ایکشن لیا گیا مریم نواز کی جانب سے ساتھ ساتھ؟ پھر میرا خیال ہے اس کے اندر تو خیر بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کی اپنی بھی کچھ پرفارمنس پچھلے 2-4 مہینے کے اندر, خاص طور پہ بنیان مرسوس کے بعد سے جب سے انہوں نے عجیب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں, خواہ وہ یلدا حکیم والا انٹرویو ہو یا دیگر چیزیں ہوں, خواجہ آصف صاحب کا ایک اپنا بھی پولیٹیکل کیپٹل کافی ریڈیوس ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریاست کو بہت سی امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کی وجہ سے. اور اگر خواجہ آصف اور اسحاق ڈار اور اس طرح کے لوگ جو کہ بیسیکلی صرف اب کیا انسان کہے ان کی شان میں کچھ, جو بیسیکلی حکومت کی جو پاکستان کی سروس کرنے نہیں اپنی کسی دور میں سیاست ہمیشہ کرتے ہیں پاکستان کے لیے, تو کیا انہوں نے آج تک کیا ہے, کیا اس ٹینیور میں آپ مجھے بتائیں اس ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ تو آپ کوئی چیز نہیں بتا سکتے کہ ایز ڈیفنس منسٹر انہوں نے ایک نئی ڈیفنس نیشنل پالیسی ڈیوائز کرنے کا حکم دیا جس میں نیشنل ایکشن پلان میں یہ ہو, کوئی ان کا کوئی انپٹ ہی نہیں ہے. صرف وہ کبھی کوئی ٹویٹ کر دیں گے, کبھی کسی انٹرویو کے سامنے پاکستان کو امبیرس کر دیں گے, کبھی کسی پکوڑوں کی تیل کی ٹویٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ جنگ چل رہی ہے تو خواجہ صاحب نہر میں چھلانگ لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنی نان سیریسنس کی وجہ سے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو ریڈیوس کیا. ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ سب سو میں گزارش کروں کہ ایک آپشن یہ ہے, مطلب میرا نہیں خیال کہ کرپشن مسئلہ ہے, کیونکہ اگر کرپشن مسئلہ ہوتا تو پھر باقی پنجاب کے اندر اب یہ جو ستھرا پنجاب کی جو کے بارے میں جو باتیں نکل رہی ہیں, جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستھرا پنجاب کے اندر کتنے پیسے لگائے گئے, وہ کدھر گئے, اس میں کیا بنا, اگر کرپشن مسئلہ ہوتا تو میں بصد احترام گزارش کروں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جس دن کرپشن کے اندر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. اٹ واز دا سیم ڈیٹ. تو کرپشن نہیں میرا خیال میں پنجاب میں مسئلہ. خواجہ آصف صاحب کے پھنس جانے کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل کافی ریڈیوس ہوا جس کے کچھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. نیچرلی ایک نظر آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ اور ان کے درمیان رفٹ ہے. اگر نون لیگ میں کسی نے رہنا ہے تو مریم صاحبہ کے ساتھ رفٹ رکھ کے یہ کہانی زیادہ دیر نہیں چل سکتی. ہمارے سامنے چودھری نثار اور عباسی صاحب مری والے فارمر پرائم منسٹر اور اس طرح کے بہت سارے, مفتاح اسماعیل, اتنے سارے ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ویر رکھ کے نون لیگ میں نہیں رہ سکتے یا کم از کم آپ کی پوزیشن شرنک ہو جائے گی. تو اگر کوئی ان کا کانفلکٹ ہے خواجہ صاحب کا مریم صاحبہ سے تو نیچرلی اس کے بھی کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. اور ایک میرا خیال ہے فیکٹر یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنی نان سیریسنس سے خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹ کو امبیرس کیا ہے, کوئی 4 چاند نہیں لگائے ان کی ڈپلومسی یا ان کی ڈیفنس منسٹرشپ کے اندر. لیکن ہم اس کو بائیفیکیٹ کریں آپ کی اجازت سے, ہم اس کو علیحدہ کریں کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں شاید یہ درست نہ ہو, شاید کوئی اور بات ہو, شاید کوئی پس پردہ کوئی اور مسئلہ ہو جس کا ہمیں نہیں علم, ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں. لیکن اسی تجزیے کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر تو سیالکوٹ میں سی ڈی سی آر کے اوپر خواجہ آصف صاحب کے اوپر تو ایک مشکل وقت آیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرپشن کی نو ٹالرنس ہے پنجاب کے اندر. ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پتہ نہیں 100 بلین کے آڈٹ پیراز کی بات کی. ابھی پنجاب کے اندر چینی کم ہوئی, ابھی گندم پہلے ایکسپورٹ ہو گئی پھر امپورٹ ہو گئی. ابھی لوگ مطلب اب کیا اس میں بات کی جائے, کچھ وقت بھی ایسا ہے کہ اتنا ہی کہنا کافی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کی رائے کے مطابق جو خواجہ آصف صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ان کو شاید یہ امید تھی, جو کہ ان کی بات سے نظر بھی آ رہا ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو کانفیڈنس میں لیا جانا چاہیے تھا, جو کہ ان کو نہیں لیا گیا, اور اب وہ وجہ بن رہی ہے ان کی ناراضگی کی. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ تمام تر جو لڑائی جھگڑا کہوں یا جو بھی اس کے لیے سوٹیبل ورڈ ہے, تو یہ پھر ویلڈ نہیں ہے خواجہ آصف کی ناراضگی. نہیں, وہ اس کا ایک پولیٹیکل جواز بنا سکتے ہیں. لیٹ سے خواجہ آصف صاحب, اگر آپ نون لیگ کو سیالکوٹ میں
में आपने किसी एक शख्स को शॉर्ट लिस्ट करना हो तो आप ख्वाजा आसिफ को करेंगे कि वो सियालकोट में और गिरदोनवा में सबसे नुमायां लीडर है। जैसे शेखुपुरा में जावेद लतीफ़ साहब हैं, गुजरांवाला में खुरम दस्तगीर साहब हैं, दीगर इस तरह के लोग हैं। हर ज़िले में, बड़े ज़िले में एक ऐसा मौसर लीडर है जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा लीडर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। उस्मान डार साहब हैं सियालकोट में पीटीआई के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर नून लीग सियालकोट में कुछ करना चाहती है तो अपने उधर के लोकल सबसे बड़े लीडर ख्वाजा आसिफ को कंसल्ट करना चाहिए था। अच्छा, या नहीं करना चाहिए था, ये पार्टी की पॉलिसी है। मतलब मेरे ख्याल में मोस्ट पार्टीज किसी भी इलाके के अंदर अगर कोई इंतज़ामी रीअरेंजमेंट कर रही हो तो यूजुअली उस इलाके के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मोस्ट पार्टीज पहले ऑन बोर्ड ले लेती हैं कि जी हमारे इस इलाके के अंदर ये लोग हैं, हम इनसे पूछ लें कि हम फलां बंदे को चेंज करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी काम तो नहीं चल रहा, कोई और बात। और इसी के अंदर अक्सर ठेके और करप्शंस और इसी तरह होती हैं कि नहीं जब भी 2 महीने ठहर जाएं, वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए फिर उसको तब्दील कर देना, इस तरह ऑन बोर्ड लिया जाता है। तो अगर ख्वाजा साहब को नहीं लिया गया और उनको लगता है कि सियालकोट में अब उनकी उतनी इज्जत नहीं है क्योंकि सियालकोट के अंदर एडीसीआर को चेंज कर दिया उनसे बगैर पूछे उनके बंदे को, और वो इसको एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना के अपनी इंटरनल उस लड़ाई को जो मरियम साहिबा के साथ शायद चल रही है और उस बात को भी जो उनका पॉलिटिकल वेट कम हुआ अपने बसद एहतराम इररिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल स्टेटमेंट से, अगर वो उसको थोड़ा सा अपने वजन को थोड़ा थ्रो अराउंड करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन कानूनी तौर पे तो उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर पॉलिटिकल साइड पे पीएमएलएन अपने सीनियर लीडर को कंसल्ट करना चाहती है तो जरूर कर लेगी। अच्छा साथ साहब, पाकिस्तान में हमेशा ये चीज़ तस्वर की जाती है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जहाँ पे हमारी हुकूमतों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, हमारी हुकूमतें भी बेबस हो जाती हैं। सो ऐसा क्या किया जा सकता है जहाँ पे हमारी हुकूमतें जो हैं, हमारी स्टेट जो है वो पावरफुल हो और फिर तमाम तर जो भी इकदामात लिए जाए वो इंसाफ के मुताबिक ही लिए जाए? देखिए, कमजोरी कहाँ पे है हमारी? तमाम इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें मुश्किल अल्फाज इस वजह से इस्तेमाल किए हमारे सुनने वालों के लिए कि ये मौजू अल्फाज हैं। इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी कि वो इदारे जो किसी भी रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो इदारे, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे। हम इस तरह के इदारों के अंदर शामिल कर लेते हैं एफबीआर। कोई भी रियासत अपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म के बगैर नहीं चल सकती। हम सिविल ब्यूरोक्रेसी ऐड कर लेते हैं, गली सड़क जिला जो जिलाई इंतजामात हैं। हम इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ऐड कर लेते हैं, जो थाना कचहरी जो ये वाला इन्वेस्टिगेशन वाला अमल है। हम इसके अंदर नेशनल लेवल के ऊपर कुछ इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हैं, इलेक्शन कमीशन है, अफवाज पाकिस्तान है, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं। हम इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, पार्लियामान एक इदारा है, जुडिशरी एक इदारा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए आईनी स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए एक चीज जरूरी है। अच्छा। और वो ये कि वो इदारा किसी भी बाहर के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट हो। जुडिशरी अच्छे फैसले करे, गलत फैसले करे, कभी अच्छे करेगी कभी गलत करेगी, लेकिन जुडिशरी ने अपनी फहम के मुताबिक कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर दे। वो खराब फैसले भी हों, तारीख उनको कहे कि खराब फैसले थे, तो कोई बात नहीं, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, सो लॉन्ग एज जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। वो किसी के कहने पे, किसी से पूछ के, किसी की तरफ देख के फैसले नहीं कर रही हो, तो जुडिशरी को इंप्रूव किया जा सकता है। पुलिस, अगर आईजी पंजाब किसी सियासी लीडर की तरफ देख रहा होगा, किसी और लीडर की तरफ देख रहा होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट का अफसर इंडिपेंडेंट नहीं है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिसिंग करने के लिए, और वो किसी सियासी जमात की तरफ, किसी और पावर सेंटर की तरफ देख रहा है, अगर पटवार इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो एसएमबीआर और जो हमारे रेवेन्यू के ट्राइब्यूनल्स हैं वो अपने फैसले कर सकें, अगर चीफ सेक्रेटरी अपने चीफ मिनिस्टर को ना नहीं कर सकता कि मैडम या सर
آپ کی یہ پولیٹیکل ڈیزائر ضرور ہے, لیکن میں بطور چیف سیکرٹری آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں 3 مسائل ہیں, اس میں یہ قانون کے مسائل ہیں, ہم اس طرح کریں گے, اس طرح نہیں کر سکتے, یہ اس کی وجوہات ہیں. جب انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں گے جو لوگ اپنی پروفیشنلزم کے ساتھ کام کریں گے, تو بیوروکریسی بھی چلے گی, جوڈیشری بھی چلے گی, الیکشن کمیشن بھی چلے گا, نیب بھی چلے گی, سارے ملک کے ادارے چلیں گے. ابھی ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا سوری میں گزارش کروں, ایشو یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی ادارے نے بھی باہر کی طرف دیکھا ہے, اپنے سے باہر کی طرف دیکھا ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کہیں باہر سے فگر آؤٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر اے ڈی سی آر صاحب جو ہیں وہ اپنی جاگیرداری میں ان کو پتا ہو کہ نہ ڈپٹی کمشنر میرا کچھ کر سکتا ہے, نہ کمشنر کچھ کر سکتا ہے, نہ چیف سیکرٹری کچھ کر سکتا ہے, بلکہ وہ بھی انہی لوگوں کے تابع ہیں جن کے میں تابع ہوں, تو میں یہاں پہ شکایت لگا دوں گا تو چیف سیکرٹری صاحب میرے بارے میں کچھ نہیں کر سکیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ ادارے سے باہر دیکھ رہے ہوں گے صحیح, تو پھر وہ ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے. اس میں جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے ادارے ہیں, جس میں رائٹ ٹو پراپرٹی کا پٹوار, رائٹ ٹو لائف کا اینڈ لبرٹی کا پولیس, اور انڈیپینڈنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کے اندر جوڈیشری, جب تک یہ ریاست کے ادارے انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہے ہوں گے, وہ اچھے فیصلے کریں برے کریں, ہم یہ بات نہیں کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج پولیس انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور مداخلت کے بغیر کچھ موضوع ایسے, ہم اس آئی جی پنجاب صاحب کی اور بصد احترام آئی جی اسلام آباد اور ان لوگوں کی بھی ہم بات نہیں کر رہے, باقی سب کی. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سارے فیصلے ایسے کیے جو انسٹیٹیوشنل بینیفٹ کے لیے نہیں, کسی پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے انفارچونیٹلی لگتے ہیں. لیکن بڑی تاریخ ہے پاکستان کی بیوروکریسی میں ایسے انڈیپینڈنٹ بیوروکریٹس کی جنہوں نے حکومت وقت کو نہ کر دی, جنہوں نے کہا کہ یہ جو آپ حکم صادر کر رہے ہیں یہ آپ کی سیاسی مداخلت کا, یہ سیاسی مداخلت ہے ہمارے پروفیشنل کام کے اندر, ہم اپنے کام کو پروفیشنلی کریں گے, حکومت کے خلاف فیصلہ ہوگا تو حکومت کے خلاف دیں گے, اپوزیشن کے خلاف ہوگا تو ان کے خلاف دیں گے, جو آئین اور قانون اور نظام کے اندر سپیس بنتی ہے وہی کریں گے. بڑی روایت ہے اس طرح کے, پاکستان کے اندر بڑے قداور بیوروکریٹس نے سرو کیا ہے. لیکن اب ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے نظام میں رہتے ہیں جس میں ہر شخص کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے سیاسی پولیٹیکل ماسٹرز کی بات نہیں مانوں گا, وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو, تو مجھے شام کو تبدیل کر دیا جائے گا. کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے خلاف. اگر ایک ایس پی کو یا ڈی سی کو اپنا لوکل ایم این اے کہے کہ فلاں کام کر دیں, تو وہ کس کو شکایت لگائے؟ وہ اپنے چیف سیکرٹری کو شکایت لگائے گا, تو وہ ایم این اے چیف سیکرٹری سے پہلے چیف منسٹر کے پاس چلا جائے گا. تو وہ کیسے انڈیپینڈنٹ کام کرے گا؟ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. وہ جہاں کہیں پہ بھی اس نے اپنے بیوی بچے گھر رکھا ہوا ہے, وہ وہاں سے اس کو نکال کے کہیں, تو لوگ انکریج ہوتے ہیں ایسے سسٹم میں کہ پھر یار مجھے کیا ضرورت ہے کھڑے ہونے کی, میں بھی اگلے کی بات مان لیتا ہوں تاکہ میری بھی نوکری لگی رہے. جب تک ہم اس نظام کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کا سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے نیچے کام کرتا ہے, جس کے نیچے اس کے رولز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک, اس میں سیکیورٹی آف ٹینیور اور دیگر چیزیں بلڈ کرنی پڑیں گی. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایف بی آر کا ریفارم, ہمارا ٹیکس ریونیو کلیکشن سسٹم کا ریفارم ہو, تاکہ پاکستان کے اندر ڈارک اکانومی ختم ہو, بلیک اکانومی ختم ہو, وائٹ اکانومی کی طرف, ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف سب لوگ جائیں, سب لوگ تھوڑا ٹیکس دیں, لیکن زیادہ لوگ تھوڑا ٹیکس دیں, رادر دین کہ چند غریب اور نوکری پیشہ لوگوں سے آپ زیادہ ٹیکس لیں. کیونکہ اس کے لیے ایک ہولسٹک ایف بی آر کا ریفارم چاہیے. جس طرح سے اسی طرح ہمیں ایک ہولسٹک بیوروکریسی کا ایک ہولسٹک ریفارم چاہیے, جو جتنی جلدی ہو اتنا بہتر. ٹھیک. اچھا, دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہنا کہ ہم لوگوں نے غلطی کر دی کہ 2018 کی حکومت لی, اسد کیسر جیسے بڑے نام جب یہ کہیں گے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی دیر سے یاد کیوں ہے؟ اسد کیسر صاحب نے بائی دی وے کہا, کیا وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں. ساتھ صاحب, یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پاکستان میں حکومتیں ہوتی ہیں, پھر حکومت کرنے کے بعد آپ جب چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یاد آتا ہے, وہ بھی 3, 4, 5 سال گزرنے کے بعد, کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی. یہ تو پھر ہماری جمہوریت پہ بہت بڑا سوال ہے. نہ صرف یہ, بلکہ یہ تو بھی پی ٹی آئی کی آپ نے بات سنوائی, جب ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہی چل رہی تھی, ابھی عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ نو کانفیڈنس ہو چکا تھا, الیکشنز نہیں ہوئے تھے, ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ افیکٹولی چل رہی تھی, انٹرم گورنمنٹ ابھی نہیں بنی تھی. تو جاوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے حکومت لے کے. جب آپ کو یاد ہے اس الیکشن کے بعد بھی جاوید لطیف صاحب اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے غلطی کی,
کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی, یہ بنا لیتے ہمارے بغیر, پھر دیکھتے کیسے چلتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. 1988 کا الیکشن اگر آپ دیکھیں تو بینظیر بھٹو صاحبہ بھی ایسے بات کرتی تھیں. 2008 کے اندر جب زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اکٹھی گورنمنٹ بنی, اس کے بعد بھی اس طرح کی بات ہوئی نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہمیں نئی کولیشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی, پھر وہ اپوزیشن کے اندر چلے گئے. یہ تو ہر دفعہ وہ ہائنڈسائٹ از 2020 نا, تو جب آپ واپس دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. ذی شعور سیاستدان وہ ہیں جن کو اپنی ماضی کی غلطی دیکھ کے جو اپنے حال میں کچھ چیزوں کو ٹھیک کریں تاکہ مستقبل بہتر ہو. میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی بھی جو لیڈرشپ ہے, سوائے وہ لوگ جو جیل میں ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی جو باہر اس وقت لیڈرشپ ہے, اگر ان کو آج بھی ایک ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ آفر کر دی جائے جس میں کوئی کولیشن وغیرہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ اسد قیصر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ کولیشن والی گورنمنٹ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی, میرا خیال ہے کہ آج بھی اس طرح کے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں جو بھاگ کے کہیں گے کہ ہمیں لے لینی چاہیے. اور پی ٹی آئی کا ایک اور ٹاپک بھی وہی ہے کہ اب انتخابات کی بات آ رہی ہے, جو سزائیں ہوئی پھر اس کے بعد نہلیاں ہم نے دیکھی, اس پہ بائی پولس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کسی ایک پیج پہ نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف میں وہاں پہ بھی بہت تضاد نظر آتا ہے. بظاہر عمران خان کا جو فیصلہ ہے کہ ہم نے اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے, کیا یہ درست فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور پھر کیا جو قیادت ہے وہ اس بار پھر سے بظاہر وہ اگری نہیں کرتی عمران خان کے فیصلے سے, تو ایک بار پھر سے عمران خان دیکھیے قیادت عمران خان صاحب کے فیصلے سے اگر نہیں ایگری کرتی تو قیادت کے ساتھ کیا ہوگا اور عمران خان صاحب اس کا کیا کر پائیں گے, یہ تو جیسے جیسے پتہ چلے گا, میرا خیال ہے جیسے جیسے وقت آئے گا ہم بتا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قیادت بآواز بلند عمران خان صاحب کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتی ہے تو لوگ اس قیادت کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے, اور اگر کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جاتا ہے جس طرح ماضی میں کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے بات ہی نہ کروائی جائے, کسی کو پوری طرح پتہ ہی نہ ہو کہ عمران خان صاحب کا کیا کہنا ہے کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی یا انسٹرکشنز نہیں آئیں, اور درمیان میں قیادت ایک اپنا درمیانی سا فیصلہ کر دے, تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ وہاں سے آگے دیکھے جائیں گے. لیکن میں گزارش کروں کہ اگر آپ پوچھیں آج کہ اس حکومت کو, اس نظام کو سب سے زیادہ کیا چاہیے, واٹ ڈز اٹ لیک دیٹ اٹ نیڈس, وہ کیا چیز ہے جس کی کمی ہے, جس کی اس کو ضرورت ہے. ہوتا ہے نا ہر انسان کے اندر, کسی کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, کسی میں آئرن کی ہوتی ہے, جس کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو اس کو سب کی ہوتی ہے, ہاں کسی میں پلیٹلیٹس کی ہوتی ہے, کسی میں کچھ تو جس میں پلیٹلیٹ کی کمی ہو اس کو کوئی اس کی دوائی دینی چاہیے, اس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں وٹامن ڈی کی ہو اس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں آئرن کی ہو اس کو اس چیز کی ہوتی ہے. تو کون سی وہ چیز ہے جو اس حکومت کے پاس کم ہے, جس کی اسے ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بھی چیز, اگر آپ کوئی بھی بات پوچھ لیں, کیا اختیار تحریک انصاف کو نہیں حکومت کو کیا اختیار کی کمی ہے, تو جواب ہے کہ نہیں, ان کے پاس پورا اختیار ہے. آج کل وہ حکومت کر رہے ہیں, سیاہ و سفید کے مالک. کیا ان کے پاس طاقت کی کمی ہے, کیا مریم نواز صاحبہ ای ڈی سی آر نہیں چینج کر سکتی, انہیں کوئی طاقت چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے, کوئی اور کر رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ اپنے سارے کام کر سکتی ہیں. کیا انہیں کوئی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کی انہیں ضرورت ہے, نہیں, دنیا کے ساتھ پاکستان کے معاملات پہلے سے بہت اچھے چل رہے ہیں. کون سی ایک چیز ہے اکانومی کے اندر, اب کچھ دیگر انیشیٹو چل رہے ہیں, کون سی ایک چیز ہے جس کی حکومت کو کمی ہے, جیسے آئرن کی, وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, تو وہ ڈومیسٹک لیجٹمیسی ہے. اچھا, کہ پاکستان کے اپنے لوگ بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کسی صحیح طریقے سے نہیں بنی. کچھ کہتے ہیں 8 فروری کو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو, اب تو گیلپ کے پولز آ چکے ہیں کہ 8 فروری کو لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سی دھاندلی ہوئی. باقی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈسکوالیفائڈ تھے, یہ ان کو سزائیں ہونے والی تھیں, ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک ڈومیسٹک لیجٹمیسی کی کمی ہے. اگر تحریک انصاف سسٹم کا حصہ رہے اور بائی الیکشنز ہارتی رہے, تو اس نظام کو ایک لیجٹمیسی ملے گی کہ دیکھیں ہم نے الیکشن کروایا, تحریک انصاف نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, دوسری سائڈ نے اپنا کینڈیڈیٹ, مطلب نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, ایک الیکشن ہوا, اس کے 10 ووٹ تھے, اس کے 12 تھے, ہم نے 12 والے کو جتوا دیا. اچھا, تو ایک لیجٹمیسی کریٹ ہوگی. اگر تحریک انصاف اس نظام سے نکل جائے, لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ کسی بھی بائی الیکشن میں تحریک انصاف نہ کھڑی ہو, جو کہ عمران خان صاحب کا بظاہراً لگتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے,
تو آپ اور میں کتنے انٹرسٹ سے اس الیکشن کو فالو کریں گے؟ ہم تقریباً کوئی انٹرسٹ سے فالو نہیں کریں گے. سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ تحریک انصاف کا تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں کھڑا. نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں مل کے 2 کینڈیڈیٹ کھڑی کرے گی. ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی تحریک لبیک وغیرہ میں سے کسی کا کینڈیڈیٹ ہو اور یہ آپس میں بس الیکشن کر کے جیت جائیں گے. میجورٹی لوگ جس کے ساتھ ہیں اس نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا, تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی, اس نظام کی, اس گورنمنٹ کی, اس کینڈیڈیٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. اگر ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہو, لیٹس سے کہ پاکستان کا اور انگلینڈ کا ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہو کرکٹ کا, اور پاکستان کھیلنے نہیں جائے, تو انگلینڈ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہم جیت گئے ٹرافی, لیکن کسی کو اس بات پہ یقین نہیں ہوگا کیونکہ کوئی میچ ہوگا, کوئی بال بیٹ کرائے گا, کوئی کہانی چلے گی, تو کوئی جیتے گا ہارے گا نا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی یہ تجویز کہ پی ٹی آئی کو اس نظام میں اس بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے, جو رپورٹڈلی ہے, ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے پریسائسلی کیا کہا ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کرے گی بائی الیکشنز, تو ایک لیجٹمیسی اس نظام کے اندر سے ختم ہوگی, اور دنیا کو بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. دنیا پوچھے گی جی کہ آپ کی کتنی سیٹیں ہیں, تو کہیں گے جی 150 سیٹیں, لیکن اس میں سے 40 ایسی ہیں جس میں وہ ایسے وقت پہ لیں جس میں تحریک انصاف جو اونلی میجر کنٹیسٹر ہے اس حکومت کی, اونلی میجر اپوزیشن ہے, اس نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا. یہ بات حکومت کی لیجٹمیسی کو, اس وائٹامن ڈی کو جو اس حکومت کو چاہیے, اس کو یہ ریڈیوس کر دے گی. میرے خیال میں یہ اس کے پیچھے یہ عمران خان کی وجہ یہ لگتی ہے مجھے, میرے تجزیے میں نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہی نہیں کہا, لیکن جو رپورٹ ہوا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بائی الیکشنز میں نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے, تو میرے تجزیے میں, میری ناقص رائے میں, میری بہت ہی کم سی رائے میں, مجھے لگا کہ اس کا ریشنل یہ ہے کہ فارم 47 کے اوپر جیتنا تو اسی نے ہے جس نے جیتنا ہے. اچھا, لیکن اگر ہم پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے تو اس میں سے کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, جو ایک ایسی چیز ہے جو اس نظام کو سب سے زیادہ چاہیے. ٹھیک ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, ایک بریک شامل کرنے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, پوری دنیا میں اس وقت بہت ہلچل مچی ہے, وہ ہلچل کیا, اس پہ بات ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. امریکی جریدے بلومبرگ نے ایک بہت بڑی اور اہم خبر بریک کی. جو ان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا پسندیدہ ملک بنا ہے, اور اس کے اپوزٹ بھارت ہے جو کہ بالکل بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا فیوریٹ ملک اس وقت کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. اس کے ریزنز بھی بتائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو نریندر مودی کو دعوت نامہ دیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اس پہ انکار کیا گیا اس لیے کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نریندر مودی کہ ان کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے پاکستان کے آرمی چیف سے. سو اس پہ بات کرتے ہیں ساتھ صاحب, یہ انڈیا کا جو رپورٹ ہے یہ بہت ڈیٹیلڈ ہے, اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. تو پاکستان کی سفارتی کامیابی, ہم نے بار بار اپنے پروگرام میں اس کو ضرور ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے, تو کیا جو پاکستان کی جانب سے سٹیپس لیے گئے وہ بھارت نہیں بھانپ سکا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیہیویئر کو, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی, اور ہمیں سچ بولنا چاہیے, یہ ہم ڈپلومیٹکلی اسحاق ڈار کی بات نہیں کر رہے. اسحاق ڈار صاحب نے تو آپ نے ہارڈ ٹاک کا انٹرویو دیکھ ہی لیا ہے, جتنی کو انہیں ڈپلومیسی اور اس کہانی کا اندازہ ہے. ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو, فیلڈ مارشل صاحب کی ڈپلومیسی کے تھرو, ہماری سینٹ کام اور دیگر کنیکٹیوٹی کے تھرو, ہماری چین کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے تھرو, ہماری ایران کے ساتھ, ابھی ایرانی پریزیڈنٹ اور دیگر لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اس ساری کنیکٹیوٹی کے تھرو ہم نے انڈیا کو آؤٹ وٹ کیا ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں اس ریجن میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. 4 مہینے پہلے, مئی سے پہلے کا انڈیا, جو کہ اپنے آپ کو ایک شائننگ انڈیا, انکریڈیبل انڈیا, اگر خدا نخواستہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو گئی تو ساری دنیا انڈیا کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے گی, ایک ڈپلومیٹک کو ہوگا جس میں پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو جائے گا, بس ایک چین رہ جائے گا پاکستان کے ساتھ, افغانستان تک نے انڈیا کا ساتھ لے گا. ایک اس طرح کا انڈیا نے نیریٹو بنایا ہوا تھا. اس نیریٹو کو ہم نے پاش کر دیا پچھلے 2-3 مہینے کے اندر, نہ صرف اس ساری بات سے جو مئی میں ہم نے ایکچوئل وار کے درمیان میں کی, بلکہ اس کے بعد سے جتنی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ پاکستان واز اباؤٹ ٹو ڈو سم ریئل ڈیمیج ٹو انڈیا, اور میں نے انٹروین کر کے اس کو رکوایا, جس طرح چین نے ہمیں ریسیو کیا, جس طرح ایران کے صدر ہمارے پاس آئے,
और इंडिया को इन्हीं सर्कल्स के अंदर, जिस तरह सिवाय एक ब्रिक्स के, इन्हीं सर्कल्स के अंदर जिस तरह रिबफ किया गया, तो ये बड़ी बात है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज की। लेकिन मैं इसका एतराफ़ और इसके अंदर खराज तहसीन पेश करते हुए एक थोड़ी सी इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट वाली भी, अगर आप इजाज़त दें तो बात करूं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उनकी दोस्ती से दुश्मनी और दुश्मनी से दोस्ती होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। True that. कौन ही बंदा था जो डोनाल्ड ट्रंप से के ज्यादा करीब था कंपेयर टू इलॉन मस्क फॉर एग्जांपल। इलॉन मस्क एक दिन, तो आपको याद होगा वो ट्वीट, इलॉन मस्क का एक ट्वीट था जिसमें उसने कहा कि आई लव डोनाल्ड ट्रंप एज मच एज वन मैन कैन लव अनदर, या इस तरह की उन्होंने बात की। इलॉन मस्क का बेटा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी के गिर्द घूम फिर रहा है, जितवाने उनका में पेन क्या मांग रहा किरदार है ये वो पूरी अब दुनिया से- को मालूम है। और ये अब से ज्यादा देर पहले नहीं, 3-3.5 महीने पहले की बात है, ये No doubt. मार्च अप्रैल की बात है जिसके अंदर ये सारी बात थी। और आज एक ऐसी कोल्ड वॉर सी ठन चुकी है जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने इस हद तक कहा कि मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाना चाहता हूं अमेरिका पार्टी के लिहाज से। हमने देखा कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ ओवल ऑफिस के अंदर ज़ेलेंस्की के साथ। हमने देखा कि हाउडी मूडी वाले जो नरेंद्र मोदी थे, या नमस्ते ट्रंप वाले जो नरेंद्र मोदी थे, जो ट्रंप का जलसा करवा रहे थे टेक्सास में, जिन्होंने गुजरात में ट्रंप को बुला के एक पूरा जलसा किया, कहते हैं कि मोर देन 100,000 पीपल अटेंडेड इट, उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। और एज अपोज टू दिस आपने देखा कि प्यूटन के साथ, जो कि ट्रेडिशनली अमेरिकन डीप स्टेट की कोई रिलेशनशिप नहीं ट्रंप की कैसी है, आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रंप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती से दुश्मनी और दुश्मनी से दोस्ती होते ज्यादा देर नहीं लगती। हमें इस डिप्लोमेटिक मूवमेंट को, जिसमें हमने इंडिया को क्लियरली डिफीट दिया डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू हमने उनको मात दी है, हमें इसके अंदर पाकिस्तान के कोई सीरियस बेनिफिट्स करवाने चाहिए। खास तौर पे ठीक है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक नेशनल डिबेट के बाद एक्सप्लोर करना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली कहानी है, खौफ तेल हो या मादनियात हो। लेकिन इस डिप्लोमेटिक विक्ट्री के अंदर अमेरिका के साथ कोई हमें IMF, नेशनल डेट, डॉलर पैरिटी, जो पाकिस्तान के रियल स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं कि पाकिस्तान का कर्जे से कैसे जान कर्जे छुड़ानी के अंदर है। हम क्या जी। करेंगे, IMF की कंडीशंस क्या होंगी, हमारी ऑटोनॉमी क्या होगी, IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अपने डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की हम कैसे दुनिया की जो दीगर FATF और दीगर चीज़ें हैं, हम कभी उनके अंदर चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, हमारी इस रीजन के अंदर क्या रोल होगा वीज़ावी ईरान। हमें कोई बड़ी बात अमेरिका से करनी चाहिए जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेनिफिट की हो, पहली बात। और दूसरी बात, वो करने के लिए हमें एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। बड़ी दिक्कत होगी रियासत को भी, सियासत को भी, अगर एक ऐसा इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जिसमें पाकिस्तान का बेनिफिट हो रहा हो, उसको भी पाकिस्तान की अवाम शक की निगाह से देखना शुरू कर दे, इस वजह से कि उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई डिस्क्लोजर नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुई, और कहीं पे कोई मुआहदा, कोई डील, कोई और चीज़ साइन कर दिया गया है। हमें अमेरिका से स्ट्रेटेजिक नेचर का डायलॉग करना चाहिए, रीनिगोशिएट करनी चाहिए पावर डायनामिक साउथ एशिया की, पाकिस्तान का रोल डिफाइन करना चाहिए, और इस कॉन्वर्सेशन को अमेरिका से करते हुए डोमेस्टिक लोगों के साथ भी करना चाहिए, ताकि सियासत, आज एक सियासतदान है, एक हुकूमत है, कल कोई और सियासतदान, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कोई और हुकूमत होगी, परसों कोई और होगी। इसी तरह अस्करी लीडरशिप्स के अंदर भी ओवर टाइम चेंज आएगा, ब्यूरोक्रेसी में भी चेंज आएगा। लेकिन अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, अगर उसमें सबका बाइन होगा, तो कल को जब तब्दीलियां भी हो रही होंगी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में, तो सब लोग कहेंगे नहीं, हमने सोच के इसके ऊपर कुछ फैसला किया था, वी शुड ऑल स्टिक थ्रू इट। ठीक है। अच्छा, मुझे साथ ही ज्वाइन करें ब्रिगेडियर हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत में हलचल है, और उस हलचल में सबसे बड़ा नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। अब जो ब्लूमबर्ग जैसे जो जरीदे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का फेवरेट कंट्री बना है। उसके अगर मुखालिफ देखा जाए तो भारत के साथ जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो वाजे करती है, वो क्लियर कोई मैसेज है। आपको इसकी वजह क्या लगती है? पाकिस्तान किस तरह से फेवरेट कंट्री बना है, और फिर उसके अगेंस्ट जो भारत के साथ हुआ वो क्यों हुआ?
دیکھیں اس میں بڑی کلیئر بات ہے، خاص طور پہ جس طریقے سے انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا، جھوٹ بولا، صحیح ڈرامہ کیا، ایک وداؤٹ گیونگ اینی انفارمیشن، انویسٹیگیشن اور انکوائری آپ نے 10 منٹ میں ایک نیوکلیر ملک کے خلاف ایف آئی آر کاٹی اور آپ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. صحیح. دس ہیز ریئلی ریئلائز کہ یہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انڈیا ایک بہت ہی اممیچور ارسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہے، جو کہ فالس فلیگ، جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر ایک دوسرے نیوکلیر ملک کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے ریپرکشن کیا ہو سکتے ہیں، لڑائی کے ڈائنامکس کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ جا کے اس کی اینڈ کہاں پر، اس کے فالوز کہاں گریں گے ریجن میں اور گلوبل میں. نمبر ایک یہ بات ہے. سیکنڈ، انہوں نے یہ ریلائز کر لیا کہ جس طریقے سے امیچورلی انہوں نے بہیو کیا، پاکستان نے اتنا ہی میچور ریسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کی طرح بہیو کیا. نمبر ٹو، یہ ظاہر کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی ریسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کے علاوہ بیٹل ہارڈن اور پروفیشنل فوج ہے، اور ان کا جو سپہ سالار ہے، جو فیلڈ مارشل قاسم منیر، ہی پروو کہ وہ بہت ہی تحمل مزاج، میچور، پروفیشنل، انسپائرنگ کمانڈر، جنہوں نے پلاننگ کر کے 6 گھنٹے کے اندر اتنے بڑے دشمن کے گھٹنے ٹیک دیے اور جا کے وہاں پر ٹرمپ کے پاس بیٹھ گئے اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں. 30 دفعہ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ میں نے صلح کرائی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا 5 دفعہ 6 دفعہ کہا کہ جی ان کے 6 جہاز گرے، یہ اس کو نہیں مان رہے. بڑھڑ صاحب آپ سے اور ایک پھر سوال اس کے بھی بعد پوچھ سکتے بار بار ایروگنس سکھا رہے ہیں ان کو. ہی گوٹ انوائڈ، ادھر یہ بات کر رہے ہیں، ادھر رشیا سے یہ سوال لے رہے ہیں. بڑھڑ صاحب جبکہ پاکستان نے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ بریگیڈیئر بلیو صاحب کیا. بریگیڈیئر صاحب سعد رسول عرض کر رہا ہوں سر آپ سے چھوٹا سا سوال. آپ نے دیکھا ہوگا اسی پرسپیکٹو میں انڈین پرائم منسٹر نے اب سے کوئی 10 ایک دن پہلے اپنی پارلیمان میں ایک تقریر بھی کی جس میں انہوں نے انسسٹ کیا اس بات کو کہ ان کے پرسپیکٹو میں، انڈیا کے پرسپیکٹو میں آپریشن سندور کنٹینیو کر رہا ہے، جس کے بعد سر آپ جانتے ہی ہیں، شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ ڈفرینٹ انفارمل میڈیا چینلز کے اندر یہ کہانی چلنی شروع ہو گئی کہ شاید ابھی بھی ایک امیوننٹ تھریٹ چل رہا ہے انڈین اٹیک کا. بالکل سر آپ کی پروفیشنل اسیسمنٹ میں اور آپ کے نالج میں کیا آر بی پاسٹ دیٹ پوائنٹ؟ اب یہ ڈپلومیٹک ایشو ہی ہے یا ابھی بھی کوئی ایکٹیو امیوننٹ ملٹری تھریٹ بھی موجود ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات مجھے یہ بتائیے کہ اتنا انہوں نے پہلے لائن آف کنٹرول کشمیر میں وائلیٹ کی، پاکستان کا بارڈر کیا، مسجدوں پہ گئے، فوج وہ آپ نے جا کے ٹیررسٹ اٹیک کی جو کہ عورتیں، بچے، بوڑھے شہید کیے، پھر آپ نے ڈرون فائر کیے، پھر آپ نے برہموس فائر کیے. جب پاکستان نے آپ کا برکس نکالا تو آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے 6 جہاز اپنے گروا لیے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیے، آپ کے 16 ہم نے اٹھا کے آپ کے سارے بیسز کو تباہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے برہموس سائٹ اڑا دی، S-400 اڑا دیے، اڑی کا ایمونیشن ڈمپ اڑا دیا. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کے ہم نے پورے گریڈ اسٹیشن اڑا دیے. آپ کے چیف آرمی اسٹاف کی کانفرنس جو کور کمانڈر ہم نے وہ ہیک کر کے ہم نے نکال لی. آپ کا پورے ہم نے اپنے جو سسٹم سے جیمنگ کے رڈار سے کر کے آپ کے جہاز ان افیکٹو کر کے آپ نے ان کو بالکل ڈکس کے اندر چھپا لیے. واٹ کین یو ڈو؟ ماں مجھے یہ بتائیے. یہ انٹرینڈ جو یہ پروفیشنل فوج، چیف آف آرمی سب جھوٹا جو ابھی آپ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے پاکستان کے جہاز گرائے ہیں. لک ایٹ دس بلڈی ایڈیٹ. اس کو یہ سمجھ نہیں ہے 3 مہینے بعد تم یہ کلیم کر رہے ہو. آئی مین یو ہیو اے کامن سینس. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو کوئی جہاز نہیں گرا، کسی نے کوئی کلیم کیا؟ آپ کے تو ہر ایک نے بتایا کہ 6 جہاز گرے ہیں، ٹرمپ نے بتا دیا، ریفیل کمپنی نے بتا دیا، فرینچ پریزیڈنٹ نے بتا دیا. بات کیا ان کے ایئر چیف تو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی تیاری سر سوری آپ کی بات سے سر ہم سب اگری کرتے ہیں. نیچرلی ہم نے بھی یہی احمقانہ اسٹیٹمنٹس انڈین آرمی چیف کی سنی اور وی ایگری ود یو. سر سوال یہ ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے جو انڈین پرائم منسٹر کی بات میں بھی نظر آئی اور جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا انڈین آرمی چیف کے باتوں میں بھی ایک عجیب سی فرسٹریشن سی نظر آئی. کیا یہ فرسٹریشن کسی کائنیٹک ایکشن میں مزید کنورٹ ہو سکتی ہے یا یہ اب صرف ایک لکنگ پاسٹ وونڈز والی بات ہے سر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ کائنیٹک آپشن میں ابھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.
یہ اگر نیا اکوپمنٹ لے رہے ہیں، یہ جو انڈکشن چاہتے ہیں F-35 لینے کے لیے، یہ جہاز رشیا سے 6th جنریشن لینا چاہتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر میں جانا، اٹ ول ٹیک دم منیمم 2-3 ایئرس ٹو لرن. انہوں نے 21 میں لیے تھے رافیل جہاز، آج 2025 ہے، ابھی تک یہ ٹرین نہیں. ان کی ڈپٹی چیف نے کہا کہ ہمارے پائلٹ ابھی ٹرین نہیں ہے، انہوں نے اس کو طے کر دیا 4 سال میں یہ رافیل جہازوں میں ٹرین نہیں ہو سکے، یہ باقی چیزوں میں کیسے ٹرین ہوں گے؟ یہ گدڑ بھپتیاں صرف اپنی عوام کے لیے بہار الیکشن کے لیے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان میں. اگر میں آپ کو آج گارنٹی دے رہا ہوں، ڈی جی ایس نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم ان کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر کلکتہ اینڈ سو میں جہاں جہاں یہ اڈوانی اور بھوانی کی وہاں پہ چیزیں ہیں، ہم ان کا اتنا بڑا اکنامک لاس کریں گے، ملٹری لاس کریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. ایک پلیز ریمبر، ایک انچ ایریا انڈیا کا ہمارے میزائل رینج کے اندر ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، سر یہ ذرا یہ آپ نے سے بڑی ضروری بات کی، یہ جو ڈی جی ایس پی آر نے بھی سر یہ ایسٹرن انڈیا والی سائڈ کی بات کی تھی. سر یہ ذرا سننے والوں کو بتائیے گا، ٹو دی ایکسٹینٹ سینسٹیو انفارمیشن نہ ہو، آپ اس کے میں بیسٹ جج ہیں سر، اس کا کیا مطلب تھا؟ واٹ ڈڈ ہی مین ایسٹرن پارٹ آف انڈیا کا کیا مطلب تھا سر، اور کیوں یہ کہا گیا؟ سعد رسول یہ تھا کہ وہاں پر ان کی بہت بڑی بڑی ریفائنریز ہیں، بہت بڑی انڈسٹری ہے. وہ جو ایسٹ کلکتہ سائڈ پر اور ایسٹرن سائڈ پر ہے، وہ ان کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے اکنامک لاس ایسا کریں گے کہ آپ کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے. دیٹ از دا پرپس. سر اس میں سر ایسٹ کہنے میں انڈمان آئیلینڈ بھی سر اسی کا حصہ ہے یا وہ ڈفرنٹ ہے سر؟ نو اٹ از پارٹ آف ان کی جو. لیکن جب ہم نے بات کی اس میں وہ بھی ہم نے 2 چیزیں پلان کی ہوئی ہیں، ایک اکنامک لاس، ایک ملٹری لاس. اکنامک لاس ان کا ایسا کریں گے کہ یہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، یہی میں بات کروں گا. اور یہ چیف آرمی اسٹاف نے بھی اور ڈی ایس نے بڑی کلیئر بات کی، اور ہم نے یہی پہلے بھی یہی کی ہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ جو نقصان کیا، ہم نے ان کی گریو اڑا دی ہے. 70% ڈیلی آف ہو گیا. ہم چاہتے تو اور کرتے، بٹ وی نیور وانٹڈ ٹو ایسکیلیٹ. وی وانٹڈ کہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا تھا. ابھی تو ہم نے ڈیفینس میں سب کیا، وی ڈڈ ناٹ گو فار اوفینسو، ورنہ تو ان کی ہم حشر کر دیتے اس وقت. ان کے ایئر بیس افیکٹو ہو گئے تھے، ان کے سارے جہاز ہم نے سپرمیسی کر لی تھی، انہوں نے گراؤنڈ کر لیے تھے. بارڈر سے 500 پیچھے کلومیٹر کی جہاز ہو رہا تھی. امیجن کریں، یہ اتنے سائلنٹ ہیں، اتنی ان افیکٹو ہیں، یہ بارڈر سے 400 کلومیٹر پیچھے جا کے جہاز اڑا رہے تھے. ناٹ کم بیکاز ہماری رینج میں آ جاتے تھے، ہم نے رڈار سے ان کو پک کرتے تھے. اور سر آپ کی پریزنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی پروسپیکٹو سوال بھی سر، ہمارا جو مئی 2025 کا ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد سر پاکستان کے ڈیفنس پرسپیکٹو میں کیا یہ تھاٹ پروسیس ہے سر کہ ہمیں مزید چائنیز ٹیک کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ یہی سوال رشیا بھی فیس کر رہا ہے ویزا وی رشین ٹیک، اینڈ یہی سوال انڈیا بھی فیس کر رہا ہے ویزا وی رشین ٹیک، امریکن ٹیک. سر ہم بھی کوئی اس پہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ مزید چائنیز انٹیگریشن ہونی چاہیے یا یو ایس اکوپمنٹ ہونا چاہیے؟ کوئی سر اس پہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات سنیں صاحب، وی ہیو مور ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی ود آور چائنیز فرینڈ. دے آر وار ٹیسٹڈ all the time, tested friends ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پائلٹس are already under training. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، we are ahead of it. We are going to 5th generation. انڈین تو بھی ان کو 4 سال لگیں گے سیکھنے کے لیے. نہایت untrained ان کے کمانڈرز، نہایت ان کی لیک آف. سر وہ تو ہم نے دیکھا ہی، ان کے جو ایئر فورس والے جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی بات سن کے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کدھر سے ان کو پکڑ کے بٹھایا ہے. سر وی ایبسولوٹلی اگری ود یو اینڈ وی وش یو دا ویری بیسٹ. اور ہم سر ایفیکٹولی اس سارے پروسیس کے اندر ایک، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں سر، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے، کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ کا بھی ایک حصہ ہے. ایز سر وی میک دی اسٹریٹجک ڈیسیژنز، اگر یہ لوگوں تک کمیونیکیٹ ہوں گے، ایک نیشنل ڈیبیٹ کا بائن ہوگا، تو پاکستان کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ مزید بہتر ہوگی. جیسے کہ اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بھی، جو ملٹری ڈپلومیسی خاص طور پہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دس از اے ٹائم وین وی نیڈ ٹو ہیو نیشنل یونٹی. یو فائٹ ایز اے نیشن اینڈ دیٹ از واٹ پرووڈ. اور دس آئی گیو کریڈٹ، لاٹ آف کریڈٹ ٹو فیلڈ مارشل آصف منیر، کہ انہوں نے پوری قوم کو یکجا کیا، اکٹھا کیا. جو دشمن کا نیریٹو تھا کہ فوج اور عوام میں بیچ کریٹ کرو، فوج کو کمزور کرو، اور پھر عراق، لیبیا،
सीरिया की तरफ पाकिस्तान को भी अपने कंट्रोल में कर लो। जब मिजरेबली फेल देव रियलाइज कि कहीं भी जब टेरिटोरियल थ्रेट होगा पाकिस्तान की सर्वाइवल को, पूरी कौम खड़ी हो जाती है, हो गई है। हमें इसको लेके चलना है और पूरी कौम को आगाह रखना है कि देखें हमारे ISPR ने जिस दिन वॉर खत्म हुई बता दिया हमारे इतने फौजी शहीद हो गए। यस इन स्टूपिड ने 2 महीने के बाद क्या कि हमारे 250 फौजी मारे गए। 100 फौजियों को ये गैलेंटी अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे बताइए कि कोई एक अचीवमेंट तो बता देना कि जी। 3 जो फेल गिरे हैं, तीनों पायलट मर गए, उनको गैलेंटी अवार्ड दे रहे हैं। अभिनंदन जब यहाँ जहाज गिरा, पकड़ा गया, कैदी बन गया, फंटास्टिक उसको टीवी वीर वापस पता दिया, नहीं गैलेंटी क्या अवार्ड चक्रा उसको सर कुछ इस तरह का उसको दिया हुआ। पीपल क्या ऐसे गैलेंटी अवार्ड होते हैं? गैलेंटी अवार्ड होते हैं when you do something extra out of the call of your duty। सर बहादुरी की सर बेमिसाल सर वक्त सर वक्त एक की मिसाल किल्लत है। कायम सिर्फ करते हैं। आपसे जाते जाते एक छोटा सा सर 30 सेकंड्स का सवाल। Last सर minute है हमारा हमारे पास। वेस्टर्न बॉर्डर पे भी कोई वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ईरान अफगानिस्तान रिलेटेड भी सर हम कोई डिफेंस रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फोर्सेस तो अब ईस्टर्न बॉर्डर फोकस्ड हैं ज्यादा। देखें ईरान से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ईरान ने जो इजराइल ने किया है, जो इन्होंने वहां पर रॉ ने और मोसाद ने मिल के उनके कमांडर चाबहार मारे हैं, वगैरह। साइंटिस्ट मारे हैं। ईरान को पता चल गया, तभी पर पाकिस्तान कर रहे थे, उन्होंने इंडिया को किक आउट कर दिया। तो BLF का जो साइड वहां पे ट्रेनिंग होता था वो खत्म हो गया। नाउ इट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी जो चाइना में मीटिंग हुई है, तीनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। अभी चाइनीज ने भी ये फौजियों को, TTP को ईस्ट में गजनी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, इनको डिसआर्म करना शुरू कर दिया ठीक। और उसके बाद साथ ही साथ जो उनके अफगानी है उनको भी ये डिसआर्म कर रहे हैं, साहब उनको माजरत arrest के साथ करना शुरू आपको कर इंटरप्ट दिया। करेंगे, लेकिन The मेरे पास 10 politics change। सेकंड्स हैं प्लीज। जी ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।